اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ پر یہ بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگیوں میں دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ عام دنوں کی نسبت رمضان کے مہینے میں انسان کی نیکیوں کا جو بدلہ ہے، جو ریوارڈ ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ یہ جو روزہ عبادت ہے، اس کے بارے میں تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب وہ اللہ رب العالمین کتنا بدلہ دیتے ہیں اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، وہ بندے کے عمل کے مطابق، جبکہ جو باقی نیکیاں ہیں وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ہی مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ تم پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ فرضیت صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ پہلے لوگوں کے لیے بھی، پہلی امتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کو فرض کیا تھا۔ مقصد کیا تھا کہ لوگ پرہیزگار بنے۔ روزے کے دوران انسان بہت سی جائز امور سے رک جاتا ہے، کھانے پینے سے اور دیگر معاملات سے جن سے روکا گیا ہے، تو انسان کے لیے یہ تربیت کا بڑا ہی بہترین موقع ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو ان کاموں سے بالاولیٰ بچا لے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر حرام قرار دیا ہے۔ یہ ہے روزے کا بنیادی مقصد۔ اب یہاں پر یہ بات ملحوظ خاطر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے ہیں نا، وہ ایمان والوں پر فرض کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں پر۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم واقعتاً ایمان والے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمارا رمضان کا مہینہ گزارنا، روزے رکھنا، راتوں کا قیام کرنا، اعتکاف کرنا، لیلۃ القدر کی تلاش کرنا، صدقۃ الفطر ادا کرنا اور دیگر صدقات و خیرات اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو یاد رکھیے، انسان کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کر لے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں ممکن ہے اس کو کوئی مفاد مل جائے، اس کی واہ واہ ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ ایمان کے جو ضد ہے وہ ہے شرک، جس کے ذریعے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین اس بات کو معاف نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ شرک سب سے بڑا گناہ۔ تو یہ ایمان کا ہونا یا توحید کا ہونا یہ ایسے ہی ہے کہ گویا ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں۔ اب اس اکاؤنٹ کے بعد آپ جتنی بھی رقم، جتنی بھی نقدی جمع کروائیں گے وہ قابل قدر ہوگی۔ جس طرح بینک میں جائیں نا، تو بینک میں آپ کے پاس آپ کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے اور آپ کہیں کہ نہیں جی میرے اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے آ جائیں، تو بھائی اس بات کو کوئی ادارہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے ہاں اکاؤنٹ کھلوانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس بنیادی عقیدے کو، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ اور وہ کیا تھا کہ ان اعبدوا اللہ، لوگو اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر دیکھیے بہت سے ایسے امور آ گئے ہیں کہ جو ایمان کے منافی ہیں، پھر ہماری عبادت کرنا، ہمارا نیکی کے کام کرنا وہ اس طرح افیکٹو ہوتا ہی نہیں ہے کہ جس طرح ہونا چاہیے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توحید کو سمجھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اور یہ بات کس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ پہلے انسان اپنے عقیدے کو درست کرے، پھر نیکی کے کام اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، اللہ کے رسول، عبداللہ بن جدعان نامی شخص جو مکہ کے سرداروں میں سے تھا، یہ بنو تیم قبیلہ ہے، اس کا سردار تھا۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیا اس کو اس کی نیکیوں کا کوئی فائدہ ہوگا، اس کے اچھے کاموں کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اور نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یعنی یہ شخص جو ہے وہ بڑے نیکی کے کام کیا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ صلہ رحمی کرتا تھا، بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہوا تھا، اس میں سے خرچ کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس کی کوئی نیکی یا اس کی کوئی اچھائی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی کہ اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ کیا معنی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پہ ایمان رکھنے والا نہیں تھا۔ تو یہ دیکھیے کہ انسان کی نیکی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، بسا اوقات بلکہ حقیقت ہی یہ ہے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ نیکی جو ہے وہ اللہ کے ہاں شمار نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ جو بھی توفیق دے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا تو ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ حضرت جبریل نے یہ الفاظ کہے اور ان کی دعا پر نبی علیہ السلام نے آمین کہا، اے اللہ اس دعا کو قبول کر لے، کہ اتنا اس کو موقع ملا لیکن پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو ہم نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، لیکن اس سے پہلے عقیدہ توحید جو ہے اس کو مضبوط کریں۔ اور کئی ایک ہمیں معاشرے کے اندر ایسے امور نظر آتے ہیں جو عقیدہ توحید کے منافی ہیں۔ توحید کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں بھی ایک ماننا، اس کی عبادت میں بھی ایک ماننا، اس کی صفات میں بھی ایک ماننا۔ جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں وہ کس کی مشیت سے ہو رہا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ سنن ابن ماجہ میں آتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی بسا اوقات غلطی کی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اللہ اور اس کے رسول جیسے چاہتے ہیں ویسے ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کا رسول جیسے چاہیں ویسے ہوتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یقیناً مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن ایک حدیث سنیے۔ آپ کے ایک صحابی ہیں حضرت طفیل رضی اللہ عنہ، اور یہ سیدہ عائشہ کے سوتیلے بھائی بھی ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ان کی ملاقات یہودیوں سے ہوئی، تو یہود کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا۔ یہود کہنے لگے کہ تم پر افسوس ہے کہ تم کہتے ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول چاہیں۔ پھر ان کی ملاقات عیسائیوں سے ہوئی، نصرانیوں سے، انہوں نے بھی یہ بات کہی۔ انہوں نے یہ خواب لوگوں کو بیان کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس خواب کے بارے میں دریافت کیا۔ تو آپ نے پھر لوگوں کے مجمع میں مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ بات کرتا ہے کہ جو اللہ چاہے، جو رسول چاہیں، میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں تمہیں اس بات سے روکوں، لیکن میں کئی ایک کاموں کی وجہ سے، ان میں مشغولیت کی وجہ سے تمہیں نہ روک سکا، تو لہٰذا تم یہ کام نہ کیا کرو، یہ بات نہ کیا کرو۔ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے رسول جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں اے میرے صحابی، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ اب دیکھیے یہ شرک کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صرف یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلا چاہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عقیدے کی بات ہے کہ جی کرم اللہ اور اس کے رسول کا بڑا کرم ہے جی ہم پر۔ اور بھائیو یقیناً نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن انسان کو شفا دینے والی، انسان کو صحت دینے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح اور ایک مظہر ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، وہ ستاروں کے بارے میں عقیدہ رکھنا۔ ستارے جو ہے وہ ہماری تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام کے ہمراہ تھے۔ آپ نے نماز پڑھائی، نماز فجر، اور اس کے بعد آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارا رب کیا کہتا ہے، کیا تم جانتے ہو اس بات کو؟ تو آپ نے پھر وضاحت فرمائی کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس حال پر صبح کی کہ وہ مجھ پر ایمان لانے والے اور کچھ لوگ میرے ساتھ کفر کرنے والے تھے۔ ایمان لانے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو رات بارش ہوئی ہے نا، جس نے کہا کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے، وہ لوگ مجھ پر ایمان رکھنے والے اور ستاروں کا انکار کرنے والے۔ اور جس نے کہا کہ یہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے، ان کی حرکت کی وجہ سے آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا یہ دن کیسے گزرے گا، آپ کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا، یہ چیزیں ہمارے ہاں عام میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر آپ کو عام ملیں گی اور لوگ اس کے اوپر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ ستارے کی گردش کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے، تو پھر ایسا شخص اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے ساتھ کفر کرنے والا اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ بظاہر کتنی چھوٹی سی بات ہے، کسی کو ہاتھ ہی دکھانا ہے نا، اپنی تقدیر کے بارے میں ہی معلوم کروانا ہے نا، غیب کے بارے میں جاننا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے شخص کے پاس گیا کہ جو غیب کے بارے میں بتانے والا ہے اور اس سے جا کر سوال کرتا ہے، تو اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین کے لیے صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے، تو صحابہ کرام نے رستے میں ایک درخت دیکھا کہ جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا،
اور ذات انوات یہ وہ درخت تھا کہ جس کی مشرکین اور کفار تعظیم کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ اپنے اسلحے کو لٹکایا کرتے، اس کی تعظیم کیا کرتے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی اس طرح کا درخت مقرر کر دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر سخت الفاظ ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم تو وہی بات کر رہے ہو کہ جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اجعل لنا آلہۃ الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی الہ بنا دیں جس طرح کے دیگر اقوام جو بتوں کی پرستش کرنے والی ہیں ان کا معبود ہے، آپ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے۔ تو یہ غور کیجئے گا کہ ہر چیز کو مقدس اور متبرک سمجھنا، ٹھیک ہے، فلاں جگہ جی وہاں پر جی بڑی برکت ہے، اپنی طرف سے چیزیں اس کو شامل کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں خاک چھاننے سے، فلاں جگہ پر جانے سے، فلاں دھاگے کو پہننے سے مجھے شفا مل جائے گی، تو یہ عقیدہ اللہ رب العالمین کی توحید کے منافی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں اور وہ بیمار ہو گئے، راوی بیان کرتے ہیں کہ میں ان کی تیمارداری کے لیے گیا، تو وہ کہنے لگے، ان سے کہنے لگے کہ آپ بیمار ہیں تو آپ کوئی تعویذ کیوں نہیں پہن لیتے، آپ کو شفا مل جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے موت کو قبول کرنا اس سے بہتر ہے کہ میں یہ کام کروں۔ اچھا انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی، فرمانے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے کوئی چیز اس طرح کی لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر زیادہ ہیں۔ پھر یہ چیز بھی عقیدہ توحید کے خلاف ہے کہ انسانوں سے ہی، دوسرے انسانوں سے ہی اس قدر امیدیں وابستہ رکھ لے، بہت زیادہ امیدیں۔ اللہ رب العالمین جس کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہم اس سے اپنے تعلق کو کمزور کر لیں اور دیگر انسانوں کے ساتھ۔ اس حوالے سے البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، نام ہے ان کا سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ یہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسی دوران اس وقت کا خلیفہ ہشام بن عبد الملک بن مروان وہ آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بڑے زاہد ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں۔ وہ ان سے کہنے لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو چاہیے آپ میرے سے سوال کر لیں، کوئی چیز آپ کو ضرورت ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں اور پھر میں اللہ کے غیر سے سوال کروں۔ اب دیکھیے، حالانکہ اس میں شرعی اعتبار سے کوئی ضرورت ہو تو مانگ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ جہاں پر بالکل شریعت نے اجازت نہیں دی وہاں پر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہم مدد طلب کر لیتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی واضح الفاظ میں ہونا کہ جب تم مدد طلب کرو اللہ سے مدد طلب کرو، جب تم سوال کرو اللہ سے سوال کرو۔ اور محترم بھائیو، یہ عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ تو جب وہ بیت اللہ سے باہر آ گئے تو وہ خلیفہ وقت وہ کہنے لگا کہ اب مجھ سے سوال کر لو، اب تو بیت اللہ سے باہر آ گئے ہو، اب اللہ کے گھر میں نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں کس چیز کا سوال کروں، دنیا کا یا آخرت کا؟ تو وہ کہنے لگا کہ آخرت تو وہ تو میرے کنٹرول میں نہیں ہے، ہاں دنیا کی کوئی چیز تمہیں چاہیے تو اس کا تم سوال کر لو۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ دنیا کا جو مالک ہے میں نے کبھی اس سے دنیا نہیں مانگی، تو جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اختیار میں اس سے دنیا طلب کروں۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارا مطمع نظر بسا اوقات جو ہے نا وہ دعا کے اندر صرف دنیا ہی ہوتی ہے، دنیا مل جائے، یہ چیز مل جائے۔ اور محترم بھائیو، اللہ رب العالمین سے یہ مہینہ آخرت کو مانگنے میں اس کو صرف کریں، ان اوقات کو۔ جب رمضان کے مہینے کا اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا، ساتھ ہی دعا کا ذکر کیا، کیا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ اور توکل کے ساتھ ہم یہ کام کریں۔ تو محترم بھائیو، اس رمضان کے مہینے کو ہم اپنے لیے باعث غفران اور بخشش کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، لیکن شرط پہلی یہی ہے کہ ہم عقیدہ توحید اور اس کے لوازمات اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔